اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کفن کے بارے میں، اور ہم نے بعض چیزوں کو اس میں بیان کیا، اس کے واجبات کو بیان کیا، اور گفتگو ہے کفن کے مستحبات میں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا جو بعض کو کہ جو مستحب ہے مرد کے لیے، اور خواتین کے لیے جو مستحبات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، اور بعض مشترکہ مستحبات ہیں جو آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَتُزَادُ الْمَرْأَ عَلَى كَفَنِ الرَّجُلِ، زیادہ کیا جائے گا عورت کے لیے مرد کے کفن پر، یعنی جو چیزیں مرد کے کفن کے لیے بتائی گئی ہیں اس میں زیادہ کیا جائے گا عورت کے لیے۔ کیا؟ لِفَافَةٌ لِثَدْيَيْهَا وَنَمَتَا، ایک لفافہ اس کے سینے کے لیے، سینہ بند، ایک سینے بند کا اضافہ ہوگا، اور نمتن اور ایک چادر کا اضافہ ہوگا۔ چادر کیسی ہوتی ہے؟ وہ چادر جو ہے وہ ایسی کہ مثلا اس پہ جو خیوط ہیں، دھاگے ہیں، وہ جو چادر کا رنگ ہے اس کے مخالف ہوتے ہیں، نمت اس چادر کو کہتے ہیں۔ یعنی چادر جو ہے عورت کے کفن کے اوپر، یعنی اوپر ڈالی جائے گی۔ وَيُوزَعُ لَهَا بَدَلًا مِنَ الْعَمَامَةِ قِنَاعًا، اور عورت کے لیے رکھا جائے گا کیا؟ مخنا، امامے کے بدلے۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ امامہ ہوتا ہے، مستحب ہے امامہ مرد کے لیے، تو عورت کے لیے مخنا رکھا جائے گا، یا اسے کفنا، یعنی اسے جو ہے امامہ مخنا اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ وَأَن يَكُونَ الْكَفَنُ قُطْنًا، یہ سب کے لیے ہے کہ کفن جو ہے وہ روئی کا ہو، سوتی ہو، قطن کا ہو، کوٹن۔ وَتُنْصَرُ عَلَى الْحِبْرَةِ وَاللِّفَافَةِ وَالْقَمِيصِ زَرِيرًا، اور ڈالا جائے حبرہ، یعنی چادر جو بتائی تھی، یمنی چادر، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، جو چادر اوپر ہوتی ہے اس پر جو ہے وہ یعنی چادر ہوتی ہے، چادر پر ڈالا جائے گا، اور لفافے پر جو چادر جس میں لپیٹا گیا ہے، اور قمیص پر زریرہ۔ کیا مستحب ہے؟ زریرہ کیا ہے؟ جو بتایا تھا کہ وہ ایک یعنی گھاس وغیرہ ہے، مکے وغیرہ کے علاقے میں ملتی ہے۔ وَتَكُونُ الْحِبْرَةُ فَوْقَ اللِّفَافَةِ، بتا رہے ہیں کہ کیسے کہ حبرہ جو ہوگی چادر وہ لفافے کے اوپر ہوگی۔ وَالْقَمِيصُ بَاطِنُهَا، اور قمیص جو ہے وہ باطنہا لفافے کے نیچے ہوگی، لفافہ اوپر ہوگا، قمیص اس کے نیچے ہوگی۔ حبرہ کہاں ہوگی؟ حبرہ لفافے کے اوپر ہوگی، اور قمیص لفافے کے نیچے ہوگی۔ حبرہ لفافے کے اوپر اور قمیص لفافے کے نیچے۔ وَيُكْتَبُ عَلَى الْحِبْرَةِ وَالْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالْجَيْزَتَيْنِ اسمہ، اور لکھا جائے گا حبرے پر، یعنی چادر یمانی جو ہوتی ہے، اور قمیص پر اور چادر پر اور جریدتین پر میت کا نام، اسم المیت، میت کا نام لکھا جائے گا۔ وَأَنَّهُ، لکھا جائے گا يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ، لکھا جائے گا کہ یہ گواہی دیتا ہے شہادتین کی، یعنی أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی کیسے لکھیں گے؟ یشهد الشہادتین،
اس طرح اس کا نام لکھیں گے، وہ اشہد الشہادتین لکھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح. وَإِن ذُكِرَ، خیر کیا بتایا کہ مستحب ہے کہ کفن و قطنن، کفن جو ہے وہ کیا ہو، روئی سے ہو، اور ڈالا جائے حبرے پر جو چادر یمانی ہوتی ہے، لفافے پر اور قمیص پر زریرہ. زریرہ جو بتایا تھا کہ یہ ایک یعنی گھاس وغیرہ ہے کہ جو مکے کے علاقے میں ہوتی ہے. وَتَكُونُ الْحِبْرَةُ فَوْقَ اللِّفَافَةِ، بتا رہے ہیں کہ حبرہ کہاں ہوگی، لفافے کے اوپر ہوگی. قمیص کہاں ہوگی، وَالْقَمِيصُ بَاطِنُهَا، قمیص لفافے کے نیچے ہوگی. حبرہ لفافے کے اوپر اور قمیص لفافے کے نیچے. وَيُكْتَبُ عَلَى الْحِبْرَةِ وَالْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالْجِلْدَيْنِ اسْمُهُ، اور لکھا جائے گا حبرے پر، قمیص پر اور چادر پر کیا لکھا جائے گا، اور جریدتین پر. جریدتین کیا ہے، یعنی جو دو لکڑی ہیں بیری کی، جو دو لکڑی ہیں میت کے بغل میں رکھی جاتی ہیں، میت کی بغل میں رکھی جاتی ہیں دو لکڑی ہیں، تو ان سب پر کیا لکھا جائے گا، انہو یشہد الشہادتین، کہ یہ شہادتین کی گواہی دیتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مثلا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ. وَإِن ذُكِرَ الْأَئِمَّةُ وَعَدِّدْهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ كَانَ حَسَنًا، اور ذکر کرے یعنی لکھے ائمہ علیہ السلام کے نام اور ان کو مثلا فردن فردن گنائے. وَعَدِّدْهُمْ یعنی ائمہ اثنا عشر، پورے جہن کو ناموں کو ان کے لکھے گنائے، ذکر کرے الی آخرہم، آخر تک، یعنی مولا متقیان علی علیہ السلام سے لے کر حضرت سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، یہ کیا حسن ہے. وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور جو لکھا جائے گا کس سے لکھا جائے گا، بِتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی قبر شریف کی مٹی سے، یعنی خاک شفا سے لکھا جائے گا. فَإِن لَمْ تُوجَدْ فَبِالْإِصْبَعِ، اور اگر جو ہے وہ اس سے نہ لکھا جائے، مثلا نہ پائے جائے، وہ نہیں ہے تو پھر انگلی سے لکھے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر انگلی سے لکھے. وَإِن فَقَدَتْ الْحِبْرَةَ، اگر حبرہ فقد ہو جائے، نہ ہو حبرہ یعنی یمنی چادر نہ ہو، یجعل بدلها لفافة اخرى، تو پھر اس کے بدلے ایک اور لفافہ الگ سے ڈال دے. یعنی ایک چادر یمانی اگر نہیں ہے، حبرہ نہیں ہے، تو الگ سے ایک چادر اس میت کے اوپر ڈالے. یہ سب کیا ہے، مستحب ہے. یعنی فَإِن لَمْ تُوجَدْ، یعنی تربت حسینیہ نہیں ہے، نہیں مل رہی ہے، فَبِالْإِصْبَعِ، تو پھر انگلی سے لکھے، یعنی نہیں ہے تربت حسینیہ، خاطر شفا نہیں ہے تو انگلی سے لکھے سے جائے وہ، اور یعنی انگلی ایسے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ چلائے، تو ظاہراً تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ کسی انسان کو کیا دکھے گا وہ، لیکن چونکہ اس کے آثار مرتب ہو رہے ہیں کفن کے اوپر اور کپڑے کے اوپر، تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ملائکہ اس کو دیکھ رہے ہیں. جی وَأَن يُخَاطَ الْكَفَنُ بِخُيُوطٍ مِّنْهُ، اور کفن جو ہے وہ سلا جائے گا، سیا جائے گا، بِخُيُوطٍ مِّنْهُ، اسی سے نکالیں گے دھاگا اور اسی سے کفن کو سیئیں گے. یعنی کیا ہے، یہ سب مستحب ہے، یعنی الگ سے دھاگا نہیں لیا جائے گا بلکہ اسی سے کفن جو ہے وہ سلا جائے گا، کہ جو اس سے دھاگا نکالیں گے اور اسی سے جو ہے اس کو سیئیں گے، الگ سے دھاگا نہیں لیں گے. وَلَا يُبَلُّ بِالرِّيقِ، اور نہ ہی اسے منہ کے پانی سے تر کریں گے، اسے تر کر کے کریں کہ مثلا مل لیا، اسے تر کیا، ملا، تو اسے گیلا نہیں کیا جائے گا منہ کے پانی سے. وَيُجْعَلْ مَعَهُ جَرِيدَتَانِ مِنْ سَعَافِ النَّخْلِ، اور مستحب ہے
کہ رکھا جائے، قرار دیا جائے میت کے ساتھ دو لکڑیوں کو کہ جو کھجور کی ہوں، کھجور کی دو لکڑیاں اس کے ساتھ یعنی اس کے بغل میں لگائی جائیں. فَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَمِنَ السِّدْرِ، اگر کھجور کی نخل کی وہ لکڑیاں نہیں مل پا رہی ہیں تو پھر بیری کی لکڑیوں کو رکھا جائے. یعنی یہ مستحب ہے. مستحب ہے کہ جریدتان اس کے لیے رکھے جائیں، اور اگر یہ جریدتان نخل کے نہ ہوں یعنی کھجور کی لکڑی کے نہ ہو سکیں تو پھر سدر سے ہوں. سدر یعنی بیری کے. فَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَمِنَ الْخِلَافِ، اور اگر نہ نخل ہے اور نہ بیری ہے تو پھر خلاف ایک لکڑی ہوتی ہے تو اس کی یعنی جو ہے وہ جریدتین بنا کر رکھے جائیں. خلاف ایک لکڑی ہے، ایک بہت لکڑی ہوتی ہے، تو اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر خلاف سے وہ جریدتین تیار کیے جائیں. وَإِلَّا فَمِن شَجَرٍ رُطَبٍ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ گیلی لکڑی رکھی جائے. وَيَجْعَلْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مَا تَرْقَبَتِهِ، کیسے رکھیں گے اسے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھنا کیسے ہے کہ اسے رکھیں گے ایک کو جانب ایمن میں ما ترقوتہی، اس کی ہسلیوں کے ساتھ یعنی ہسلیوں کے پاس برابر میں، یعنی اس کے برابر میں بغل کی طرف. یلصقھا بجلدہ، اور اس طرح کہ وہ اس کے کھال سے ملی ہوئی ہو یعنی جسم سے ملی ہوئی ہو. والأخرى من الجانب اليسار، اور دوسری لکڑی دوسرا جریدہ کہاں رکھا جائے گا؟ بائیں جانب. ایک رکھا جائے گا دائیں جانب یہاں بغل کے برابر میں اور جسم سے لگا ہوا، اور دوسرے نکال سے لگا ہوا، اور دوسرا بائیں جانب کہاں رکھا جائے گا؟ بین القمیص والازار، قمیص یعنی قمیص اور ازار، چادر اور قمیص کے بیچ میں رکھا جائے گا. وَيُسْحَقَ الْكَافُورُ بِيَدِهِ، اور اس کے ہاتھوں پر کافور جو ہے وہ ملا جائے گا. وَيُجْعَلْ مَا يُغْزَلُ عَنْ مَسَاجِدِهِ عَلَى صَدْرِهِ، اور جو کافور جو ہے وہ بچ گیا ہے حنوط سے اعضائے سجدہ پر ملنے کے بعد تو وہ اس کے سینے پر لگا دیا جائے گا یا رکھ دیا جائے گا. وَإِن يَتْوِي جَانِبَ اللِّفَافَ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَانِ، اور لپیٹیں گے لفافے کی بائیں جانب کو دائیں جانب پر، وَالْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، اور دائیں بائیں پر، یعنی پہلے دائیں بائیں کی طرف لائیں گے پھر بائیں دائیں کی طرف لائیں گے. یعنی پہلے یہ تھی جانب اللفافہ الایسر علی الایمن، یعنی ایسر کو دائیں کی طرف، یعنی پہلا دایاں بائیں پر اور پھر دایاں بائیں پر، پہلا بایاں دائیں پر اور پھر دایاں بائیں پر. ٹھیک ہے، یعنی پہلے بایاں ڈالیں گے دائیں پر اور پھر دایاں ڈالیں گے بائیں پر. اس طرح جو ہے وہ کفن کو لپیٹا جائے گا، ڈالا جائے گا، لفافہ جو ہے اس طرح کیا جائے گا کہ اس کو اس کا بایاں حصہ دائیں حصے کی طرف ڈالا جائے گا اور دایاں حصہ بائیں حصے پر ڈالا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. آنے والا درس انشاءاللہ کل مکروہات کفن کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ، وہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.